کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ان کو نہیں ٹھہرا رہا ہوں، ان کے والدین کو میں ٹھہرا رہا ہوں۔ جب اس بچے کو برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے نا، بڑا قیمتی کیک والد صاحب لے آتے ہیں، آپ منو جی آپ کا آج برتھ ڈے ہے، پھر گانا گنواتے ہیں، منو جی کاٹو کیک، آج 10 سال کا ہو گیا، 15 کا ہو گیا، 20 کا ہو گیا، تو منو جی ہے، آج کیک کاٹے 30 سال کا ہو گیا، لیکن منو جی کو کوئی یہ بولنے والا نہیں ہے بیٹے 30 سال کا تو ہو گیا، لیکن آگے یہ پتا نہیں 30 سیکنڈ بھی زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ کوئی بتانے والا ہے اس کو؟ اگر اس کو کسی ہمدرد باپ نے یہ بھی بولا ہوتا کہ بیٹا یہ ایک ایک سال تمہیں زندگی کا کم ہو رہا ہے، شاید وہ آج اس بابرکت شب میں پٹاخے نہیں مار رہا ہوتا، آج کی شب وہ بھی قرآن پاک کھول کے قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، خود ہم ان بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور خاص کر ان کے والدین کو اللہ ہدایت فرمائے، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ نہیں ہے، یتیم وہ نہیں ہے جس کا والد نہیں ہے، پھر کہا یتیم وہ ہے جس کے باپ نے بچے کو صحیح تربیت نہیں کی، اور میرے آقا نے فرمایا باپ کی طرف سے بچے کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے، باپ کی طرف سے، پیارے حضور کی حدیث میں سنا رہا ہوں، ذرا پیار سے زبان اللہ کہہ دیجیے، سنیے مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، لیکن کہاں کے مسلمان ہیں یہ کہنے سے ہم شرماتے ہیں۔ اقبال نے کہا میں مشرق میں گیا، وہاں میں نے اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو نہیں دیکھا، میں مغرب میں گیا، وہاں اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو نہیں دیکھا، مشرق میں آیا، یہاں میں نے مسلمانوں کو دیکھا لیکن اسلام کو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اقبال عجیب بات ہے، جہاں مسلمان ہی نہیں وہاں اسلام کیسا، اور جہاں مسلمان ہے وہاں کیا وہاں اسلام نہیں؟ کہتا اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ غیروں نے اپنائے ہیں، اور غیروں کے جو طریقے ہیں وہ مسلمان کے ہو کر کے ہم نے اپنائے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہہ دیا تہذیب میں تم ہو نصارا، تہذیب میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ کمال کیا آج کرناٹک کی بیٹی پردے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، مبارک ہو ان کو۔ مجھے کرناٹک کے کوٹ کا کوئی گلہ نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں پردہ کمپلسری ہے ہی نہیں۔ یہ بات انہوں نے قرآن پڑھ کر کے نہیں بولی، اگر جملہ سنیں گے تو بڑا اہم ہے۔ یہ بات انہوں نے قرآن کو حدیث کو پڑھ کر کے نہیں بولی، یہ میں یقیناً کہتا ہوں، کیونکہ قرآن امت مسلمہ کی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیتا۔ لوگوں عام عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہے، حضور کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، حضور کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ صحابہ کو حکم ہوا جب حضور کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے مانگا کرو۔ ذرا پورا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، سنا دیجئے، سنا دیجئے تو پوری دنیا کے لوگوں کو، دنیا کے کورٹوں کو، ہائی کورٹوں کو، سپریم کورٹوں کو سنا دو تم نے جو فیصلہ سنایا یہ ہمارے قرآن کے مطابق نہیں ہے، یہ ہمارے حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ان کو بتا دو
اسلام میں جو چیز محترم ہوتی ہے کبھی ہماری اسلامی بہنیں سمجھیں گی. اسی لیے میں نے کہہ دیا کوٹ کا گلا نہیں، کوٹ کا گلا نہیں. انہوں نے نہ قرآن کو دیکھ کر کے یہ سنایا، نہ حدیث کو دیکھ کر کے پڑھ کے سنایا. آپ کہیں گے پھر کیسے سنایا؟ ان کو یہ پتہ ہے مسلمان اتنے گرے ہوئے، ان کو یہ پتہ ہے ہم جب کہیں گے پردہ ضروری نہیں ہے تو ہمیں آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. انہی مسلمان بحثت نام کے وہ ٹی وی چینلوں پر آ کر کے مسلمانوں ہی کے خلاف کیچڑ اچھاڑیں گے اور کہیں گے یہ عورتوں کو قید کرتے ہیں، دقیانوسی دین بتاتے ہیں، اسلام میں پردہ کوئی ضروری نہیں ہے. انہوں نے صرف تیر چلایا ہے، کام چلانے والے وہ نہیں ہیں. مسلمان عورتیں ہی یہ باتیں بولیں گے کہ اسلام میں پردہ کوئی ضروری بات نہیں. اب یہاں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے میں نے یہ بات بولی نہ قرآن کے مطابق یہ فیصلہ ہے نہ حدیث کے مطابق یہ فیصلہ ہے. اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا متفقہ فیصلہ ہے عورت کے لیے پردہ فرض ہے. اب لمبی چوڑی اس کے حوالے سے تقریر کرنے کے بجائے بس ایک حدیث سن لیجئے. امت کی ماں عائشہ صدیقہ کا واقعہ ہے. ایک عورت نبی پاک سے ملنے کے لیے آئی. اماں عائشہ باہر تھی. اس نے جب دیکھا کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا حضور سے ملنا ہے. وہ اٹھی، اس کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا. اس کے سر پہ دوپٹہ تھا، اس عورت کے سر پہ. عائشہ گئی، اس کو اٹھایا، پھاڑا، ٹکڑے کر کے پھینک دیا. اپنا ایک دوپٹہ تھا وہ اس کے سر پہ رکھ لیا اور کہا آپ چلی جاؤ ملاقات کے لیے. اس نے کہا اماں عائشہ یہ غصہ تم نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ کہا تم نے جو سر پہ دوپٹہ رکھا تھا اس دوپٹے کے بیچ میں سے تمہارے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی تھی اور تو یہی دوپٹہ لے کر کے حضور سے ملتی، اس لیے میں نے یہ دوپٹہ آپ کا پھاڑ دیا. اب جو دوپٹہ میں نے سر پہ رکھا اب تیرے بالوں کی سیاہی نظر نہیں آ رہی ہے، تو پردے کی چیز ہے، پردہ کر. اب آیات اور حدیث مجھے وقت نہیں ادھر جانے کا، بس ایک اشارہ میں دے کے جاؤں گا. وہ یہ ہے کرناٹک کی ہماری بیٹی کو اکیلے جدوجہد کرنا پڑتا ہے اور ان کو پتا ہے مسلمانوں نے اپنے ہر ایک اسلام کی نشانی کو اتنا گھرا دیا ہے، اب ان کے پاس ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی. بتائیے ہندوستان میں صرف مسلمان رہتے ہیں یا بہت سارے مذاہب رہتے ہیں؟ بہت سارے. جواب دیجئے. میں کوئی سیاست کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن فیصلہ اسلام کے خلاف آیا ہے. بے شک بے شک. ہمیں ووٹ نہیں لینے ہیں، حکومت نہیں کرنی ہے، سیاست نہیں چلانی ہے، لیکن جب اسلام پہ حملہ ہوگا اور ہم بات نہ کریں گے پھر ہمیں ممبر پر چڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے. بے شک. لیکن گلہ مجھے اس چیز کا ہے اسلام کی چیزوں کو ہم نے خود بخود کمزور کیا. اسلام میں ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ سکول جائیں، کالج جائیں، آفس جائیں، ٹھیک ہے یونیفارم ہے ان کی الگ الگ، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی سکھ برادری کا آدمی آفس میں جائے، کالج میں جائے، سکول جائے، کہیں جائے، کیا وہ پگڑی اتار سکتا ہے؟ اب عجیب حالت ہے. اتنے یہاں مسلمان سکھ لوگ نہیں رہتے جنہیں مسلمان رہتے، لیکن مسلمانوں کی عورتوں کو پردہ کیوں اتارنا پڑتا ہے؟ کیوں اتارنا پڑ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سکھوں کو ان کی پگڑی اترواؤ،
یہ میرا پیغام نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے میں اپنے مسلمان بہنوں سے گلہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو پتا ہے سکھوں نے اپنی پگڑی کی اہمیت برقرار رکھی ہے، شاید جملہ ان کو پتا ہے سکھوں کا چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو، انہوں نے اپنی پگڑی کی عزت برقرار رکھی ہوئی ہے، یہ ان کا مذہبی شعار ہے، کچھ بھی ہو جائے، کتنے طوفان چلے، ان کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی اپنی سر سے پگڑی نہیں اتارے گا، اور کورٹ میں یہ ہمت بھی نہیں ہو سکتی کہ ان پہ پابندی لگائے جائیں گے کہ آپ پگڑی کے بغیر آفس جاؤ یا کالج جاؤ، یہ ہمت ہی نہیں، ان کو پتا ہے انہوں نے اتنی اہمیت برقرار رکھی ہے، کبھی ان کے خلاف فیصلہ آ ہی نہیں سکتا، اور پردے کے خلاف کیوں آیا؟ ان کو پتا ہے مسلمان اتنے خراب ہو چکے ہیں، بگڑ گئے ہیں، اب ان کی عورتوں کے پاس پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب مجھے جواب دے دو، اگر صرف کرناٹک کی ہماری بہن اکیلے نہ ہوتی، ہندوستان کے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جانے والی ہر بچی پہلے دن سے پردہ کرتی، کیا کسی کورٹ میں ہمت تھی آج وہ فیصلہ غلط سناتی؟ یہ فیصلہ اس لیے آیا ہے ہم نے خود پردے کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے اپنے گھروں سے۔ اسلامی نشانیوں کو آپ کو خود بخود بچانا پڑے گا، ان کو بچانے والا آپ کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، ان کو بچانے والا کوئی محمود غزنوی نہیں آئے گا، اسلام اور اسلام کی نشانیوں کو ہمیں خود بچانا ہے۔ بچانے کے لیے ہمیں میدان میں لڑنے کے لیے نہیں جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ایف آئی آر درج ہو جائے، ہوتا ہے نا کہ اس نے تقریر شاید اشتعال انگیزی کر لی ہے، ہم لڑنے کی بات نہیں کر رہے، ہم روڈ پر کے آ کر کے اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بس میرا ایک پیغام ہے، اسلام کو اپناؤ، بس یہ فیصلہ ہے، بس یہ جواب ہے، یہ ایک جواب۔ ایک زمانہ تھا ہمارے کشمیر میں جو داڑھی رکھتے تھے ان کو پکڑا جاتا تھا، کوئی غلط نہیں کیا، پھر سب نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی، پھر کس کو پکڑ لیں؟ پہلے سب نے صفائی ڈر کی وجہ سے پکڑ دیتے، تو اندھیرے میں جنہوں نے کبھی کاٹی بھی نہیں تھی انہوں نے بھی صاف کر دیا، لیکن پھر لوگوں کو سمجھ آ ہی گیا بھیا اس سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہ سب ہی رکھ لیں۔ پھر جب سب داڑیاں رکھنے لگے تو پھر پکڑنا دکڑنا داڑھی کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے، بہنوں سے، لوگوں میرے مصطفیٰ نے جو طریقے دیے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو، خدا کی قسم دنیا بدل جائے تمہاری نشانی کوئی نہ بدل پائے گا، اس کا رشتہ آج کا نہیں ہے، ہمارا رشتہ آدم سے چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جموں کشمیر کا غازی اسلام داؤدی، ماشاءاللہ، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نیند کہیں بھاگ گئی ہے، شیطان تو بہت دور بھاگ گیا ہوگا اس وقت، جیسا ہمارے مجید صاحب نے جذبہ دکھایا ایسا لگ رہا کہ شیطان کو ڈر لگ گیا ہوگا کہ یہاں رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پیچھے والے بھی ذرا دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کے شیطان کو بھگانے کے لیے کہہ دو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
لوگوں جو میں عرض کر رہا تھا بس وہ یہ پیغام میں دینا چاہتا تھا، یہ پیغام میں دینا چاہتا تھا، میں نے کہہ دیا، میں یہ کہنے نہیں آیا کہ تم کل راجوری چوک میں جا کر کے پروٹیسٹ کرو، کچھ نہیں ہوگا، معاف کرنا برا نہ لگے، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر سے پروٹیسٹ کر کے آؤ گے اور آپ کی بیٹی کل کالج، کل سکول، کل ہاسپٹل میں، کل بازار میں، کل شادی میں ننگی ہوگی، پروٹیسٹ کس چیز کا کیا؟ برا نہیں لگ رہا آپ کو؟ بالکل حق۔ یہ کون سا پروٹیسٹ کر رہے ہو آپ؟ مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم میدان میں نکل جائیں گے، نعرے دو چار لگائیں گے، کورٹ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، ان کو تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن اتنا ضرور ہے، اتنا ضرور ہے، رب کہتا ہے جب تم مجھ سے منہ موڑو گے تو پھر انہی عدالتوں، کورٹوں اور تھانوں کو لگا دو گا، پھر تمہیں انہی کا غلام بنا دوں گا۔ لیکن جب تم اسلام پر چلو گے، اسلام کی زندگی گزارو گے، اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ تمہیں ان لوگوں کے پاس فیصلے لے کر کے جانا پڑے جن کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، اسلام کا لینا دینا نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے فردو الی اللہ ورسولہ، اگر کوئی مسئلہ آیا تو مسئلے لے کے دروازوں پہ مت جاؤ، تھانوں پہ مت جاؤ، کورٹوں میں مت جاؤ، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ مولا کہاں جانا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ گھر میں آیا، طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، ماں باپ کا مسئلہ ہو، بیٹے کا مسئلہ ہو، اور کتنے مسائل میں گن لوں گا، اللہ کہتا ہے جو بھی مسئلہ درپیش ہو کہیں مت جاؤ، فردو الی اللہ ورسولہ، وہ مسئلہ اللہ اور رسول کی عدالت میں پیش کر لو۔ اب بتاؤ ہم کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہم نے تو قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، قرآن سے مسئلہ کیا پوچھے گے؟ ہم نے تو حضور ہی کو معاذ اللہ چھوڑ دیا، ہم تو نام کے مسلمان رہ گئے۔ معاف کرنا برا نہ لگے، نوجوانوں کو نصیحت کے لیے آیا ہوں، شب برات کی رات ہے، آج نہ سدھریں گے تو کب سدھریں گے، آج نہ بدلیں گے تو کب بدلیں گے۔ بہت کچھ مانگ رہے ہو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ ابھی جب میں خدا یہ مانگوں گا مولا ہماری عمر میں برکت عطا کرو تو سب لوگ اتنا لمبا ہاتھ کریں گے، شاید پھر مرنا نہیں ہوگا کبھی۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جب ابھی مودی صاحب ہمارے قبلہ امام صاحب ہاتھ ڈالائیں گے دعا کے لیے، یہ کہیں گے مولا ہماری عمر میں برکت ہے، سب لوگ اتنا لمبا ہاتھ نکالیں۔ میں کہہ رہا ہوں مرنا ایک ہی بار ہے بھیا، ہدایت مانگ، ہدایت۔ اور آج کی رات میں اللہ سے عشق رسول مانگ۔ کیا سمجھا ہے دولتوں کو؟ آنا ہے جانا ہے، گندی چیزیں ہیں، یہی دولتیں ادھر ہی رہ جائیں گے جو تم جمع کرتے ہو، رشوت کھا کے، دھوکہ کھا کے، جھوٹ بول کے، لوگوں کا خون چوس 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 کے لاتے ہو، تیری اولاد اس پہ کر شراب و کباب کی محفلیں منائیں گے، تو قبر میں عذاب میں ہوگا۔ یہی دولت، یہی دولت جمع کر رہا ہے، تجھے رونا پھر پڑے گا، تجھے پریشانی پھر ہوگی، خدایا کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، لیکن پھر زمانہ نکل گیا ہوگا، لیکن وہ والدین مبارک کے مستحق ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں باپ قبر میں ہوتا ہے، صبح اور شام دونوں ٹائم ماں باپ کو اپنے بچوں کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ دولت مند بننے والوں، مجھے آپ کی دولتوں سے نفرت نہیں ہے، تم امیر بن رہے ہو،
خدا کی قسم مجھے اس سے بھی کوئی گلا نہیں ہے. تم دولت والے بڑے آفیسر بن رہے ہو, مجھے اس سے بھی گلا نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے دولت مند اور بڑی کرسی پہ بیٹھ کے گھمنڈ نہ کرنا, گھمنڈ نہ کرنا, گھمنڈ نہ کرنا. تم سے بڑے مسلمان کے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں. ہمارا کوئی آئی ایس آئی پی ایس بنتا ہے نا, پھر وہ کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں, او میں آئی ایس بن گیا, آئی پی ایس بن گیا, ہم سب میرے غلام بن جائیں. جب ہندوستان کا بادشاہ شاہ جہاں بن گیا, لاکھوں لوگ انتظار میں تھے جس دن اس نے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھنا تھا. اب سب انتظار کر رہے تھے کہ بادشاہ پہلا لیکچر دے گا, پتہ نہیں کیا کہیں گے. اب پہلا جب وہ اسٹیج پر آئے لیکچر دینے کے لیے, سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگوں کی طرف آئیں گے, لیکن وہ جب اسٹیج پر چڑھے تو پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا سمجھا ہے اپنی کرسی کو؟ کرسی پہ بیٹھ کے تو مالک ضرور ہے, لیکن تیرے اوپر بھی کوئی مالک ہے. بے شک, بے شک. تو حاکم ضرور ہے, لیکن تیری جان کسی کے ہاتھ قدرت میں ہے. یہ کرسی نہ رہنے والی ہے, تیرے عہدے نہیں رہنے والے ہیں. اور یہاں نہیں سن, اپنی دولت کرسی پر ناز اور فخر اور گھمنڈ کرنے والے ہیں. اگر یہاں نہیں سدھرا, قیامت میں رب کہے گا بتا لے لمن الملک الیوم, کہاں گئی تیری حکومت, بتا آج کس کی حکومت چل رہی ہے. قیامت میں اللہ کہے گا بتا ظالم, بتا حاکم, بتا ڈی سی آفیسر ہے تو, ڈویژنل ہے, کیا ہے, صدر ہے, پریزیڈنٹ ہے, وزیر اعظم ہے. قرآن کہتا ہے سب ایک سب میں کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ کی کتاب کہتی ہے جو ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے, برا نہ ماننا, جس کو ہم نے لیے صرف 4 اور 40 کے لیے رکھا ہے. ہمارے گھروں میں جو قرآن پڑھا ہے اس کو ہم نے چہلم اور چوتھے کے لیے رکھا ہے. ہدایت کچھ بھی نہیں لیتے ہیں ہم اس سے. وہ بھی جب پڑھنے کا موقع آتا ہے, گھر والے لگتے ہیں کھانا پکانے میں, مولوی صاحب کو لگتے ہیں لگا پڑھو بھیا پڑھو, آپ پڑھ کر پڑھنا آپ کا کام ہے. ہمارے گھر میں کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے. قرآن سے دور ہو رہے ہیں, بگڑ رہے ہیں مسلمان, تباہ برباد ہو رہے ہیں. اور ہونا ہے, اللہ رحم کرے, جب تک ہم رشتہ رسول سے نہ جوڑے, قرآن سے نہ جوڑے, تب تک اس سے برا ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیا فرمایا اقبال نے, بڑی بڑا پیارا اشعار ہے, ایمان کو زندہ کرنے والا ہے. اپنے اسلاف کو یاد دلایا, کہتے وہ زمانے میں معزز تھے, عزتیں ختم ہو رہی ہے, ہمارا وقار ختم ہو رہا ہے, ہمیں رونا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہم نے ترقی کی ہے, مال والے بن گئے, دولت والے بن گئے. یہ ترقی نہیں ہے بھیا, ترقی اسلام کی ترقی ہے. ترقی جب تو سچا رسول اللہ کا عاشق بنے گا, ترقی جب تو متقی بنے گا, ترقی یہ ہے جب تیرے گھر میں اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا. اور ہمارے جوان کیا کرتے ہیں, بوتل نیچے دبائی تو یہاں کیا چلے گا, نظام مصطفیٰ. بوتل نہیں سمجھے شاید, بوتل نہیں سمجھے, کھل کے بولنا پڑے گا. نہیں سمجھ گئے جی, سب سمجھنے والے ہیں. یہ ہمیں تکلیف دینے والی باتیں ہیں, ہمیں تکلیف دینے والی باتیں ہیں. اس لیے بہت احتیاط سے مجھے کہنا پڑتا ہے. ہمارا جوان شراب پی کر بے نشہ کر کے بھی جائے گا نا, روڈ پہ نعرہ لگے گا یہاں کیا چلے گا, نظام مصطفیٰ. مذاق بنایا ہے اس نعرے کو, مذاق بنایا اس نعرے کو. نماز بھی نہیں پڑھے گا, یہاں کیا چلے گا, نظام مصطفیٰ.
حضور کی سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا، یہاں کیا چلے گا؟ نظام مصطفیٰ۔ میں کہہ رہا ہوں بھیا گھر میں نظام مصطفیٰ قائم کر، روڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں نظام مصطفیٰ قائم کر، اپنے اوپر نظام مصطفیٰ قائم کر، گھر میں اپنی بیوی کو نمازی بنا دے، گھر میں اپنے بچی کو بیٹی کو نمازی بنا دے، پھر دیکھ انقلاب کیسے آتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو میرا دل کہتا کہ دو شعر کشمیری میں سنا عطا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کتنے لوگ سمجھتے کشمیری؟ ارے بہت بڑی تعداد ہے۔ سنیے عطا ہو۔ سنیے، ویزی ویزی ودنو قرآن، ویزی ویزی ودنو قرآن، سیوان اچھا مسلمان۔ ہم نے تو اپنے کردار سے قرآن کو رلایا ہے، واہ واہ واہ۔ آپ خود فیصلہ کرو کیا ہم مسلمان بھی ہے؟ کیونکہ ایک حدیث میں آیا کہ قرآن جب ویران گھر میں پڑھتا ہے، اس کو کوئی پڑھنے والا ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے مولا مجھے کس بیگانے میں چھوڑ دیا ہے۔ ویزی ویزی ودنو قرآن، سیوان اچھا مسلمان۔ اب ان بیٹیوں کے لیے ایک شعر ہے جو بے پردہ گھومتی، اگر انہوں نے کبھی غور کیا ہوتا نا تو پردہ ہر محترم مکرم ریسپیکٹیبل جو بھی چیز ہوتی ہے اسلام اس کو پردہ کرتا ہے۔ اسلام پردہ بے عزتی نہیں، پردہ عزت ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے دیکھا ہے کعبہ جتنی عمارتیں دنیا میں ہیں ان سب عمارتوں میں سب سے متبرک، مکرم، محترم، باعزت کون سی تعمیر ہے؟ لیکن اوپر غلاف ہے۔ ذرا پیار سے آواز آئے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہماری بیٹیاں صرف اس پر غور کریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ پردہ ہماری عزت ہے۔ اور بتائیے کتاب دنیا میں کروڑ ہے، ابدہ ہے، انلمیٹڈ، لیکن بتاؤ تمام کتابوں میں مکرم کتاب کون سی ہے؟ کیا بات ہے؟ تمام کتابوں میں مکرم کون سی کتاب ہے؟ اوپر کیا آپ ہر کتاب کے اوپر غلاف رکھتے ہیں؟ کس پر رکھتے ہیں؟ ارے بھیا قرآن پہ غلاف رکھتے ہیں۔ میں نے کہا وجہ کہتے ہیں مکرم ہے، قابل احترام ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو انسانوں میں عورت سب سے مکرم ہے۔ ذرا پیار سے آواز آئے۔ سمجھداری کی بات ہے، اللہ کرے وہ سمجھ جائیں میری بہنیں، ان کو پتا چلے کہ پردے کی اہمیت کتنی ہے۔ کعبہ مکرم ہے، تعمیر ہے، غلاف ہے، کتاب مکرم ہے، قرآن ہے، اوپر غلاف ہے۔ تو مجھے کہنے دو انسانوں میں اللہ نے عورت کو مکرم بنایا، باعزت بنایا، نازک بنا دیا ہے، اسی لیے پردہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، عزت برقرار رہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب عام ایگزامپل میں دینا چاہوں گا اپنی بہنوں کے لیے ایک اور مثال دینا چاہوں گا۔ ایک اور مثال، جب میری بہن موبائل کی دکان پہ جاتی ہے، کوئی قیمتی موبائل خریدتی ہے، موبائل کے ساتھ ساتھ اس کا کور بھی خریدتی ہے۔ یہ موبائل سائلنٹ رہ کر کے میری بہن کو نصیحت کر رہا ہے،
موبائل خریدا تو یہ گلاف کو کیا کرنا ہے، کور کو کیا کرنا ہے؟ کہتا نازک چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، کور کی وجہ